السلام علیکم، پروگرام باخبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب۔ ناظرین، سیاست اور انتشار یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان میں اس کی تفریق سب کے سامنے ہو۔ احتجاج، اس کے جمہوری حق کے نام پر فساد کھڑا کر دینا، راستے بند کر دینا، ایمبولینس کا راستہ روکنا، آفس نہ جانے دینا، بچوں کو اسکول نہ جانے دینا، یہ ہوتا آیا ہے۔ لیکن اب وہ وقت ہے کہ اس راستے کو روکا جائے، اس رویے کو ختم کیا جائے، اور اس طریقے سے ختم کیا جائے کہ جو آئین میں دیے گئے حقوق ہیں ان کو بالکل بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ جمہوریت ہو یا سیاست، یہاں پر آزادی کا مطلب یہ کہ جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کئی مہینوں سے جو احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر اس کو ہم دیکھیں، اس پر نظر ڈالیں، تو لگتا یہ ہے کہ اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ عوام کے جمہوری حق کو سلب کرنے کے در پر ہیں۔ اگر یہی ہوتا رہا تو پھر حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ سوال تو آج یہ بھی ہے کہ خود تو لانگ مارچ کو لے کر بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یو ٹرن لیتے ہیں اور راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں پر توشہ خانہ کا سوال راستہ روکے کھڑا ہوتا ہے۔ سوال ایک ہوتا ہے، جھوٹ پر جواب مبنی ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپاتے ہیں، 100 جھوٹ بولتے ہیں، دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ سوال تو آج ایک اور بھی ہے کہ کیا اتنی انا پرستی ہے کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو ملک کے حالات ہیں، اس پر نگاہیں نہیں ہیں؟ یعنی عوام کی مشکلات پر نظر نہیں ڈالتے، اس پر کوئی بات نہیں کرتے، عوام کی تو بات ہی نہیں ہوتی، عوام کو اندھیرے میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ ان کے اپنے دور حکومت میں جو ہوتا رہا، ظاہر ہے آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن اب وہ وقت ہے کہ ایک میز پر بیٹھا جائے، معاملات پر ڈسکشن کی جائے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا جائے، ایک ریسپانسبل پولیٹیشن کی طرح۔ آج پروگرام میں انہی سوالوں کے ساتھ اپنے پینل کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جوائن کر رہے ہیں مرتضی سولنگی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اسکائپ لنک کے تھرو جوائن کیا ہے۔ ان کے ساتھ سجاد انور صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے۔ اعظم چودھری صاحب اسکائپ لنک کے تھرو ہمیں جوائن کریں، اینالسٹ ہیں۔ آغا اقرار ہارون صاحب تجزیہ دیں گے، ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، اور شنیلا امار صاحبہ نے جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مرتضی سولنگی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ کیا لانگ مارچ توشہ خانہ کی دلدل میں پھنس چکا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا سوال۔ تمام اینالسٹ کے پاس اسی سوال لے کر جاؤں گا۔ پہلے آپ کا تجزیہ اس سوال پر، توشہ خانہ کا معاملہ روک لیتا ہے ہر جگہ پر عمران خان صاحب کو؟ شکریہ۔ ایک تو یہ لانگ مارچ نہیں ہے، ٹھیک، جو کچھ بھی ہے صرف یہی نہیں پھنس چکا ایک دلدل میں، بلکہ عمران خان کی پوری سیاست جو ہے وہ بھی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ اور عمران خان کو اس کا ادراک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خودکش بیانیے پر چل پڑے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جماعت کے بہت سارے جو لیڈرز ہیں، جو کئی دہائیوں سے سیاست میں ہیں، ان کو اس کا احساس ہے، اور وہ کونوں خدروں میں ادھر ادھر، کبھی ان کے سامنے کبھی ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اگر آج کا ڈان اخبار پڑھیں تو اس میں ایک بڑی زبردست رپورٹ ہے ذوالقرنین طاہر کی۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون سے الیکٹیبل خاندان اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا، وہ والی کہانی بن گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس سیاست کی وہ بات کر رہے ہیں اور جس حق کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ حق ان کا ہے نہیں۔ جمہوری حق جو ہے، وہ ایک جمہوری پارٹی جو کہ پارلیمانی پارٹی ہو، وہ اپنے جمہوری رائے کا اور حق کا اظہار کرتی ہے پارلیمان میں، جسے پچھلے 7 مہینوں سے بھاگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے لیڈرز بشمول سابق وزیر اطلاعات، کل تک کی خبر یہ تھی کہ وہ پارلیمانی جو منسٹرز انکلیو ہے جی، وہاں پر ایک فلیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے، بما اپنے ملازمین کے جن کو ابھی رہائی ملی ہے۔ تو یہ ان کی جو سیاست ہے، اس کو پارلیمان اور جمہوریت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، پرامن احتجاج کا حق ہے، لیکن پرامن احتجاج کا حق لوگوں کے بنیادی حقوق سے اوپر نہیں ہے۔ بے شک۔ جب آپ اپنے اظہار احتجاج کے حق کو لوگوں کی شاہراہیں بند کرنے، تجارتی مراکز بند کرنے، تعلیمی مراکز بند کرنے، روزگار کے اندر رکاوٹیں ڈالنے، مریضوں کے اسپتال میں علاج معالجے میں رکاوٹ ڈالیں گے، تو یہ ایک بغاوت ہے ریاست کے خلاف۔ اور یہی لکھا ہے فیض آباد دھرنا کیس میں، یہی ہدایات تھی 25 مئی کے حوالے سے، جن کو انہوں نے
बिल्कुल नहीं माना और एक झूठा बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया कि इमरान खान को तो पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ इजाजत दी है एहतजाज करने की या जलसा करने की। ठीक। और एक चीज़ और भी ज़रा जो जो गुफ्तगू आपने की इसमें हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके ट्वीट्स का हवाला भी हम तक पहुंचे, चूँकि हम आपको फॉलो करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इमरान खान साहब को कितने लोग देख रहे हैं, किस वक्त कितने लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये आप बड़ा इसका इदराक रखते हैं और आप शेयर भी करते हैं स्क्रीनशॉट्स ले लेकर के इस वक्त खान साहब को इतने लोगों ने सुना। आप क्या बताना चाह रहे होते हैं उस तरह के खान साहब की फॉलोइंग गिर गई है? चूँकि आपने कहा ना कि सियासत उनकी दफन हो रही है, तो वही चीज़ नज़र आ रही है उनके ट्विटर से भी? देखिए, कम से कम जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है और लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर जो एक इश्तियाक होता है उनकी तकारीर सुनने का और उनसे तवक्को रखने का, वो कम हो रहा है। क्योंकि 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तकरीर उस वक्त करते हैं जब ओवरसीज पाकिस्तानी भी उनको देखे, यानी यूरोप में दोपहर हो और अमेरिका में जो है या वजह ये है कि कोई नई बात नहीं करते। यही वजह है कि उनकी तकरीरें जो है वो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह से हैं, जिसकी सुई कहीं फंस जाती है तो लोग जाहिर है बोर हो रहे हैं। आज भी 7-8 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे जब उनकी तकरीर बिल्कुल उरूज पे थी और खत्म हो रही थी आज की जो उनकी तकरीर थी। जबकि आप देखें कि दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स कितने, और ये ऑफिशियल चैनल की मैं बात कर रहा हूं। वैसे मुर्तजा साहब, अगर खान साहब को सिर्फ 2800 लोग सुन रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो यही है, लेकिन आज उन्होंने क्योंकि ऐलान करना था कि जी मैं तारीख दूंगा, ये अलग बात है कि वो उसमें वो फंस गए कि उन्होंने इस्लामाबाद में देना है या पिंडी में, पहले इस्लामाबाद का नाम लिया, फिर किसी ने कान में कहा कि नहीं नहीं पिंडी का है। तो लेकिन वो भी 26 तारीख दी है। उनको पता है कि वो बकौल शायर मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। ठीक है, ठीक है। सज्जाद अनवर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इमरान खान साहब का बयान दफन होता नजर आ रहा है। जिस तरह अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अब लोग उनको सुनते ही नहीं है, पहले एक फॉलोइंग थी, लेकिन जिस तरह अब हम इस वक्त देख रहे हैं 2800 लोगों का सुनना या चंद लोगों का सुनना, उस वक्त जब वो एक तारीख देना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कई दिन पहले भी ज़ाया ही किए, तो ऐसे मामले में या इन हालात में क्या लग रहा है आपको? एक तरफ वो मार्च की कॉल देते हैं, पहुंचने की बात करते हैं, पिंडी पहुंचना, इस्लामाबाद पहुंचना से क्लियर नहीं है, बट तोशा खाना का मामला सामने आ जाता है। दफन हो रही है सर सियासत? डिक्लाइन पे तो वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से उनको डेवलप किया गया था, जिस तरह से उनको वज़ीर आज़म बनाया गया था, वो एलिमेंट सारे पीछे हट गए। अब सिर्फ एक चीज़ है कि वो आवाम में अपनी एक मकबूलियत जो है उसको सामने रख के वो कह रहे थे जी कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हूँ। तो उस सबसे बड़ी जो मुल्क की पार्टी, इसलिए वो कह रहे थे कि जी उन्होंने कुछ ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए थे। लेकिन आपने देखा कि जो सुलंगी साहब कह रहे थे कि जिस तरह से वो रोज़ एक ही तकरीर कर रहे हैं, बिल्कुल, और जिस तरह से उनके कुछ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं बहुत कंट्राडिक्टरी, जिसमें वो जो साइफर वाली बात है उसको भी लपेट देते हैं। किसी वक्त वो कहते हैं कि जैसे हमारे DGI ने कहा था कि बाजवा साहब के बारे में कुछ रिमार्क्स वो जलसों में देते हैं और पीछे जाके कहते हैं कि मैं आपको सारी उम्र के लिए आर्मी चीफ लगा दूंगा। तो वो जो कंट्राडिक्शंस आए हैं ना पिछले कुछ 1-2 महीनों में उनके सामने, उसके नतीजे में वो सादा लोग जो साथ लगे थे वो भी पीछे हट रहे हैं। इसीलिए इनकी फॉलोइंगशिप जो सोशल मीडिया की है वो भी डिक्लाइन पे है, उनकी सियासत भी डिक्लाइन पे है। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कल उन्होंने लाहौर में कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया था अपने घर, सही, और उनसे बड़ी अपनी भड़ास निकाली और उसमें उन्होंने अपना कुछ एजेंडा भी बताया। उसको वो पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में तो पावर नहीं है, पावर रावलपिंडी में है और हमारा फोकस पिंडी में ही होगा। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी एक सवाल किया गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले कि जब बिलावल साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि वो रावलपिंडी में जाएंगे जब उनकी कुछ टेंशन्स थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो किसी ने सवाल किया उस तकाबली जायजे का, तो बिलावल साहब ने कहा कि हम तो जा रहे थे 27 नवंबर को मोहतरमा की बरसी थी, उसके हवाले से हम जाना चाह रहे थे रावलपिंडी में, और फिर उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर उनके नाना जो हैं उनकी
ان کو پھانسی دی گئی تھی. پنڈی میں پیپلز پارٹی کا تو خون بہا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کبھی اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کیا جیسے عمران خان صاحب ان پچھلے 3-4 مہینوں میں کر رہے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا سارا فوکس راولپنڈی پہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کے لیے بھی تباہ کن سیاست ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے جو لوگ ان کے ساتھ عقل مند لوگ ساتھ ان کے جڑے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور وہ ڈان کی سٹوری بھی درست ہے کہ جن خاندانوں کو اکٹھا کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, وائنڈ کیا گیا تھا ان کی پاور بیس کو بڑھانے کے لیے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انہوں نے کدھر کدھر پرواز کرنی ہے, ان کو کہاں کس کس پارٹی سے فائدہ ملے گا. تو عمران خان ڈیفینیٹلی آئسولیٹ ہو رہا ہے, اور اس پہ مہر جو ہے وہ ان کی کرپشن کیسز جو ہے وہ بھی ایک فائنل مہر ثبت کر رہے ہیں. ابھی تو ایک حصہ سامنے آیا ہے وہ توشہ خانے کا. توشہ خانے میں تو پتہ چلا ہے کہ بہت سارے اور سکیمز بھی ہیں کہ وہاں پہ جو چیزیں پڑی ہیں وہ اصل چیزیں اٹھا لی گئی ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ اس کی کاپیز رکھی ہوئی ہیں. اب جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کی انویسٹیگیشن کافی سلو ہے. وہ چاہیے ان کو کہ وہ جلدی سے جلدی ان کیسز کو ایک شکل دیں, ایف آئی اے کے ذریعے یا نیب کے ذریعے, جو بھی کرنا ہے, تاکہ ان کا کچا چھٹا عوام کے سامنے آئے, تاکہ یہ سادہ لوگوں کو جب یہ بار بار کچھ مذہبی باتیں کر کے اور کچھ تاریخی باتیں دہرا کے اور اپنے آپ کو اتار کے طور پہ جو پیش کر رہے ہیں, ان کے چہرے کے اوپر جو نقاب ہے وہ جلدی اتر سکے. ٹھیک ہے, یہی سوال لے کر شنیلا آپ کی طرف میں آؤں گا کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ حکومت لحاظ کر رہی ہے, موقع دے رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ خود سے ہی اپنا بیانیہ بدل لیں, چونکہ جو بات ابھی ہم کر بھی رہے ہیں کہ جس طرح نیب کا رول بڑا اہم ہے, ایف آئی اے کا رول بڑا اہم ہے, نیب تحقیقات کرے, ایف آئی اے تحقیقات کرے, یوں مجھے یاد بھی آتا ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نیب کے تحقیقات کا انداز بڑا مختلف تھا, تحقیقات کی غرض سے گرفتاریاں ہوتی تھیں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے؟ دیکھیں شعیب, جو نیب کی ترمیم ہوئی نا اس کے قوانین میں, تو اس کی وجہ سے جو فائدہ ہو رہا ہے نا وہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی کیس بنتا تھا یا آپ تفتیش کے لیے بلاتے تھے, فوراً گرفتاری ہو جاتی تھی اور 1-1 سال کے لیے آپ ان کو اندر کر دیتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ کیس عدالت میں جاتا تھا تو بڑی بری طرح سے نیب کی جو تھی سرزنش ہوتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. اب جو ترمیم آئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ گرفتاری نہیں کر سکتے, آپ کو پہلے پورا کیس بنانا ہوگا, کیس بنا کے تفتیش کر کے پھر آپ وہ کریں گے. عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ان پہ سٹارٹ ہو چکی ہے, ایف آئی اے کی بھی, نیب کی بھی, سب کی انکوائریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں. اور اس میں ایک جملہ یہ بھی اجازت سے آپ کی ایڈ کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس دور حکومت میں ادارے پھر خود مختار ہیں. ہم جو بات پہلے ہوئی نا کہ حکومت سلو ہے, حکومت سلو نہیں ہے, ادارے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں اداروں کو پچھلی حکومت میں جو پریشرائز کیا جاتا تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ جو چیئرمین نیب تھے ان کی جو نازیبہ ویڈیو تھی کس کے چینل کے اوپر چلی, اور اس کے بعد طیبہ گل کا بیان, پھر جو ایف آئی اے کے جو تھے ڈائریکٹر بشیر میمن, ان کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو بلا کے کہا تھا کہ جی آپ کسی پہ آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی کریں, مریم نواز کے خلاف کاروائی کریں, شباشی صاحب کے خلاف کاروائی کریں. تو اس دور میں جو ادارے تھے وہ انڈر پریشر تھے وزیر اعظم کے. آج وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا, لیکن ہمیں ان کے بیانات یاد ہیں جب وہ کہتے تھے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگتے, میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, میں ان کا احتساب کروں گا. یہی بات کرتے تھے. تو جی یہی بات کرتے. آج وہ کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. باقی جو دیکھیں توشہ خانہ کا جو کیس ہے, اس میں ایک گھڑی سامنے آئی ہے, 2 اور گھڑیوں کی بات آئی ہے, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو تھی وہ دی نیوز میں قاسم عباسی کی آئی تھی 27 اکتوبر کو. اس میں جو انکشافات ہیں وہ بڑے حیرت انگیز ہیں کہ 10 ان کے وزٹ تھے جو ہمارے 3 عرب ممالک جو برادری ہیں ان کے جو تعلقات ہیں ہمارے, ان میں سے صرف 5 کے انہوں نے جو تحائف تھے وہ ان کو توشہ خانہ میں ظاہر کیا تھا. 5 جو دورے تھے, 5 دوروں کے نہیں کیے ہیں. اچھا اس میں یہ تھا کہ اگر ایک دورے میں وہ گئے, انہوں نے آ کے تحفہ ظاہر کیا کہ جی مجھے ایک ٹیبل کلاک ملا 5 لاکھ کا, لیکن ان کے ساتھ جو منسٹر گئے ہیں انہوں نے جو تحفے ظاہر کیے یا جو بیوروکریٹ گئے ان کی قیمت زیادہ تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کو 5 لاکھ کا تحفہ مل رہا ہے, جو 7 فارن سیکرٹری تھی تہمینہ جنجو, ان کو 10 لاکھ کا گفٹ مل رہا ہے. یہ کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی اسی طرح جو ایک ایل این جی کا جو سب سے بڑے پروڈیوس کرنے والے ملک ہے اس کے اندر گئے, وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ ان کو جو گفٹ ملا انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ مجھے تسبیح مل گئی ہے, مجھے آب زمزم مل گیا ہے, مجھے اس طرح کی چیزیں مل گئی ہیں. اور جو 7 منسٹر تھے,
ان کو اس سے زیادہ ان کو گھڑیاں ملی ہوئی تھی, ان کو جولریاں ملی ہوئی تھی, اور خان صاحب کو یہ سب چیزیں نہیں ملی تھی. یہ بہت سکیم ہے. جیسے جیسے آپ توشہ خانہ کے اندر جائیں گے آپ کو بہت بہت چیزیں وہاں سے ملیں گی. آج بھی وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہوا تھا. تو میں تو صرف ان سے بار بار یہ ایک سوال کرتی ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا تھا تو وہ ایک گھڑی جس کی ویلیو آپ نے 10 کروڑ لگوائی, آپ نے 5 کروڑ میں اس کو کیوں بیچ دیا تھا؟ ان کی سیاست جو ہے, دیکھیں لانگ مارچ, سارے بات کریں لانگ مارچ, ایک تو اس کو لانگ مارچ کہنا زیادتی ہے, آزادی کی تحریک کہنا زیادتی ہے. اسے ورک فرام ہوم کہا جائے, ورک فرام ہوم ہی کہہ سکتے ہیں. بڑی اچھی ویسے یہ ٹرم جو انٹروڈیوس کروائی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. ان کا شوق ہے صرف تقریر کرنا, ہر وقت آ کے بیٹھے رہنا, عوام کے سامنے بھاشن دیتے رہنا, اپنا جو ایک جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا ہے اس کا پروپیگنڈا کرتے رہنا, الزامات لگاتے رہنا. جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, جو ان کی تقریر تھی وہی تقریر ان کی وزیر اعظم بننے کے بعد تھی, وزیر اعظم سے ہٹنے کے بعد بھی ہے. صرف کچھ اضافہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نئے الزامات اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں, ورنہ تقریر وہی ہوتی ہے جو ہم پچھلے 10-12 سال سے سن رہے ہیں. تو اپنی سیاست, ان کی جو لانگ مارچ نہیں, ان کی جو سیاست کی ہٹ درمی ہے, جو ان کی خود پسندی ہے, جو انا پسندی ہے, اس کی وجہ سے ان کی سیاست بند گلی میں داخل ہو چکی ہوئی ہے. آپ وہ دیکھیں کہ جب وہ لاہور سے ہی نکلے تھے تو تبھی سب کو نظر آ گیا تھا کہ ایک ناکام لانگ مارچ ہے. آپ رک رہے ہیں, ایک تقریر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ گھر واپس چلے جاتے ہیں, پھر آپ آتے تھے, آپ نے لوگوں کی زندگیاں جو عذاب میں ڈالی ہوئی ہیں, کوئی کاروبار جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں, بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں, پنجاب حکومت کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ ان کی حفاظت کے اوپر. ابھی یہ نہیں ہے جو, لیکن ان کے جو ساتھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو پنجاب کی پوری پولیس ہے اور جس حالوں میں ان بیچاروں کو رکھا ہوا ہے, سارا کر کے آپ جو وہ پیسہ خیبر پختونخوا حکومت کا, پنجاب حکومت کا جو سیلاب زدگان کے لگنا چاہیے تھا, وہ عمران خان کی انا پسندی کے اوپر ضائع ہو رہا ہے. بالکل بالکل ایسے. آغا اقرار ہارون صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ہر گھڑی ایک نئی گھڑی کی کہانی سامنے آ جاتی ہے. ابھی ایک معاملہ نمٹتا نہیں ہے کہ ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اور توشہ خانہ کی جب بات ہو رہی ہے تو ظاہر بھی اور معاملات سامنے آئیں گے, جس طرح ہمارے گیسٹ بھی کچھ ٹیزرز میں کہوں گا کہ دیتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف مارچ ہی مارچ کی بات ہو رہی ہے, یا ورک فرام ہوم کہہ لیتا ہوں, کوئی اگر مائنڈ کر جائے لانگ مارچ کہنے پہ اس کو. ایٹ دا سیم ٹائم آزادانہ تحقیقات کرانے سے اتنے گریزاں کیوں ہیں عمران خان صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف تحقیقات کی بات کرتے تھے, وہ بیانیہ تھا ان کا اپنے حکومت کے وقت, اب تحقیقات سے نظر چڑھاتے ہیں, اب تحقیقات پہ دامن چھڑاتے ہیں, ہاتھ نہیں آتے. دیکھیں عمران خان کا اصول یہی ہے کہ قانون صرف وہی ہے جو اس کو فائدہ دے. میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سب چیزوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. شرینہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت ایک چیز نوٹ کروائی ہے کہ توشہ خانہ میں جو چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ. سجاد صاحب نے ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کروائی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اس کے امیٹیشن بنائی گئی اور وہاں پہ رکھ دیا گیا اور اوریجنل آرٹیفیکٹس غائب ہیں. یہ بالکل یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے اوپر جو کنور دلشاد صاحب ہیں جو فارمر سیکرٹری پاکستان الیکشن کمیشن ہے, انہوں نے پی ٹی وی کے ایک شو میں بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن اس کے اوپر کی ہے, بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کی ہے. انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہیں, ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ سلو چل رہی ہے انویسٹیگیشن, تو کسی حد تک اگر آپ کنور دلشاد صاحب کے سوال اٹھائے گئے ہیں ان کو ذہن میں رکھے تو پھر میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں سلو انویسٹیگیشن چل رہی ہے. کنور دلشاد صاحب نے کہا ہے کہ صرف اس میں ملزم یا بلکہ اب ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے مجرم, یعنی کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن دیکھتے ہیں, عمران خان نہیں ہے صرف, اس پہ پھر جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن بھی پوری کی پوری ہے. کیبنٹ ڈویژن نے کیسے اتنی ایکسیس دے دی کہ وہاں سے لوگ چیزیں اٹھا کے دبئی لے کے جا کے پھرتے رہے بغیر پیسے جمع کروائے ہوئے, کوئی پوچھنے والے نہیں. یعنی کہ توشہ خانہ کی جو کی ہوتی ہے, اس کو کلچ کہتے ہیں, وہ تو کیبنٹ ڈویژن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. چیزیں وہاں سے کیسے باہر جاتی رہی؟ جیسے کہ سجاد تو اس کا مطلب ہوا کہ چور ایک نہیں ہے, چوروں کا ٹولہ ہے. ہو سکتا ہے امیٹیشن پڑی ہو, باقی جو اوریجنل چیزیں وہاں سے غائب ہو چکی ہوئی ہیں. جی مجھے پوری بات کرنی ہے. جس طرح شیرہ صاحبہ نے بہت صحیح بتایا کہ وہاں سے ملے تو ان کو گھڑیاں یا اپنا ہیرے, یا کہا کہ مجھے تصویر ملی ہے, تو وہ کس کیبنٹ ڈویژن نے کیوں نہیں اس کو پراپرلی مینٹین کیا ریکارڈ کو؟ یہ کیبنٹ ڈویژن کی ذمہ داری تھی. کنور دلشاد صاحب نے ایک سیریز آف کوشچن اٹھائے ہیں جس کا جواب میرے خیال میں حکومت کو بھی دینا ہوگا کہ کیبنٹ ڈویژن ورکس انڈر دی گورنمنٹ. آج پرائم منسٹر اس وقت وہ تھے, اب اور ہے, تو اسٹیٹ کیبنٹ ڈویژن پرماننٹ
اپنا اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے نا. یہ ہے اپنا توشہ خانہ کی ریفرنس چیزیں. میرے خیال میں آپ اس کی انویسٹیگیشن کو اگر وہ یعنی کہ تیز کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑے نام آئیں گے. جو چپ رہے اس میں کیوں چپ رہے؟ کیا وہ ریاست کے لیے کام کرتی ہیں؟ وہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے کام کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اب وہ جو لوگ ہیں طاقتور، بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں سلو چلیں، کیونکہ جیسے چیزیں تیز ہوگی تو ہاتھ ان کی گردن پہ بھی آئے گا. یہ تو ہوگی ایک سائڈ پہ بات آپ نے کی. میں یعنی کہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے خوبصورت جو ہے کوائن ڈکشن مجھے نہیں مل سکتی تھی جو منسٹر صاحبہ نے دی ہے، انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے، ورک فرام ہوم. میں ایک پرانا رپورٹر ہوں، بدل نہیں سکتا ہوں اپنی عادات سے. کل میں نے اسلام آباد سے لاہور آنا تھا. میں خاص کر جی ٹی روڈ سے آیا اور صبح کے ٹائم پہ آیا. میں نے اسلام آباد سے لاہور تک کا جو جی ٹی روڈ کا سفر تھا وہ 9 گھنٹے میں کیا، کیونکہ رستے میں رکتا ہوا کہیں چائے پی رہا ہوں، کہیں کھانا کھا رہا ہوں، کہیں سبزی اپنا وہ پھل کھا رہا ہوں، لوگوں سے بات چیت انٹریکٹ کرنے کے لیے. ہوا کیا یہاں پہ؟ سر جی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مارچ کی بات کر رہے ہیں. یہ تو مارچ ہی نہیں تھا، یہ تو 3 گھنٹے کا ایک شو ہوتا ہے، وہ خاص اسپیسیفک ٹائم پہ چلتا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ شو دیکھا جب ابھی جمعے کو آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا اور میں کراس کر رہا تھا اپنا گجر خان، وہاں پہ وہ شو لگا ہوا تھا. 200 افراد نہیں ہوں گے اور 300 پولیس والے کھڑے تھے وہاں پہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن میرا ہمیشہ سوال یہ رہا ہے واٹ از دی ریزلٹ. جی جو کچھ توشہ خانہ میں ہوا اس کا انویسٹیگیشن اگر ہوگی تو کب کمپلیٹ ہوگی، شروع کب ہوگی، انیشیٹ کب ہوگی؟ اس میں تو ہر چیز کھلی پڑی بھی ہے، کچھ چھپانے والی چیز نہیں ہے. اور پھر ہاتھ پڑے گا تو پھر سب پہ پڑے گا. بالکل صحیح ہے. یہ تو نہیں ہے کسی پولیٹیشین پہ پڑے جنہوں نے اس کو اپنے یعنی کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ اپنے جس نے جو سوال اٹھائے ہیں انہوں نے دلشاد صاحب نے کہ جناب وہ اندر یعنی کہ وہ خود تو نہیں عمران خان والی چیزیں اٹھا کے لے کے جا سکتا. دبئی توشہ خانہ نے دی ہے نا، سسٹم نے دی ہے اس کو. تو کس کے اوپر کیا ہوا ابھی تک؟ بالکل ٹھیک ہے. مجھے پتا یعنی کہ دوستوں کو بات ٹائم ہونا ہے. بالکل ظاہر تحقیقات ہوں گی تو پھر سب کی گردن پر پاؤں آئے گا. اپنی طاقت دکھانی پڑے گی کہ ایک جھوٹا شخص جو ہے. ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سر اس سوال کے جواب کے لیے. اور اعظم چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو گفتگو ہے اسی کے تسلسل میں سوال کرنا چاہوں گا کہ معاملہ صرف عمران خان صاحب تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ پہلے گفتگو یہ بھی ہوئی کہ کچھ ایسے خاندان جو ساتھ ہوئے وہ ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہم یہ سمجھے جو ساتھ نہیں چھوڑا وہ اس لیے ساتھ نہیں چھوڑا کہ the moment he left تو ہوگا یہی کہ جس نے ساتھ نبھایا ہے اس کے خلاف چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس لیے مجبوراً لوگ ساتھ ہیں ان کے. شکریہ شعیب. میں بھی ایک سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے لانگ مارچ. جس طرح میرے ساتھی بات کر رہے تھے میں اس کو اتنا سادہ نہیں لیتا، کیونکہ خان صاحب نے 1 مہینے کا جو لانگ مارچ کیا ہے اور وہ 26 تاریخ انہوں نے دی ہے کہ پنڈی میں باہر وہاں پہ اکٹھے ہوئے. دیکھیں آج بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں بڑے جو ہڈن میسیجز ہیں اس میں، اس سے کوئی ریاست کا جو اس وقت دیکھیں پوری ریاست اس وقت جام ہوئی ہے. آپ دیکھیں پوری معیشت آپ کی اس وقت جام ہے، اسلام آباد کے راستے بند ہیں. لیکن اس لانگ مارچ کے چکر میں کوئی ملک کا جو ہے آگے سسٹم نہیں چل پا رہا. لہٰذا انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ 26 تاریخ دی ہے. اگر ہم اس طرح خود بیٹھے اس کو ناکام سمجھتے رہیں گے تو وہ اپنے مقصد میں میرا حال ہے کامیاب ہو جائیں گے. اس پہ حکومت کو بلکہ اسٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اگر خان صاحب اپنے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات کچھ منوانے کے لیے اسلام آباد کی جانب وہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ 10 دفعہ جائیں. لیکن کیا آئین اور قانون سے اگر وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں، عوام کے حقوق کو وہ سلب کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آ جاتا ہے اسٹیٹ کی اپنی ذمہ داری. اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. جس طرح آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ اس طرح جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے وہ ادا نہیں کی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے کئی ماہ ہو گئے ہمیں توشہ خانہ سنتے ہوئے، صحیح، لیکن الیکشن کمیشن کا اس میں فیصلہ بھی ہم نے دیکھا، سارا کچھ دیکھا. مجھے اس چیز پہ حیران کیا کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے. اس وقت دیکھیں حکومت ہے، حکومت کے پاس تمام ایکسیس ہے، حکومت کے ادارے حکومت کے ماتحت ہیں. اگر توشہ خانہ کے اندر جس لیول پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جس لیول پہ وہاں پہ امبیسلمنٹ ہوئی ہے، حکومت کو وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس پہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تاکہ جو چیزیں وہاں سے مسنگ ہیں, جو چیزیں وہاں سے چوری ہوئی ہیں یا جو چیزیں وہاں سے نکال کے بیچی گئی ہیں, وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے, قطع نظر اسے کہ وہاں سے چیزیں لے جانے والا کتنا طاقتور ہے اور کیا وہ سیاستدان ہے یا کوئی اور شخص ہے. تمام لوگوں کی تفصیلات عوام کے سامنے آنی چاہیے, کیونکہ اس توشہ خانہ کے چکر میں شعیب آپ کی اور میری زندگی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. ہمیں یہ تو عوام تو وہی کی وہی ہے, عوام مہنگائی میں اس وقت پسی ہوئی ہے, ملک کی معیشت بدحالی کا شکار ہے. آپ اس توشہ خانہ کے چکر میں کیوں بھول رہے ہیں آپ اپنی عوام کو اور اپنے ملک کے معاشی حالات کو. آپ توشہ خانہ میں جو اس میں کلپرٹس ہیں آپ ان کو فکس کریں, ان کو سزائیں دیں اور توجہ اپنی مرکوز کریں ادھر ملک کی معیشت کی طرف, ملک میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کی طرف اور عوامی مسائل کی طرف. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب تو خیر وہ ایک ڈٹائی کا مظاہرہ کر ہی رہے ہیں, حکومت کی جانب سے بھی ہم صرف توشہ خانہ سن رہے ہیں, اس طرف ہمیں توجہ نظر نہیں آ رہی. یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے سر, یہی ہمارا آج کا دوسرا موضوع بھی ہے. بڑا اچھا ہوا کہ گفتگو اس طرف آ گئی, کیونکہ ظاہر ہے سر ہم جب معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے ایز اے پولیٹیشین, اگر میں بات کروں تمام پولیٹیشینز کے بہاف پہ, کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اتنا رول پلے کرنا چاہیے, جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہونا چاہیے. اس معاملے پر سب سیاسی جماعتوں کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور میز پر ہونا چاہیے تاکہ معاملات درست سمت میں جا سکیں. ہم دیکھتے ہیں سر کہ صدر عارف علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی بات ہوگی, نہیں پاکستان کی خاطر وہ سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, وہ کوشش بھی کرتے ہیں. کل ملاقات اسحاق ڈار صاحب سے ان کی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی یہ بات کرتے ضرور ہیں کہ جب بات پاکستان کی ہے تو ہم بات چیت کو تیار ہیں. اگر بات چیت کو تیار نہیں ہے سر, تو ایک شخص سر وہ ہے عمران خان صاحب, یعنی شرمیلا صاحبہ نے بھی کہا نا انا پرست, بڑا درست کہا, انا پرستی ہے سر, انا پرستی ہے, اسی لیے بات نہیں ہو رہی. یہ بڑا درست ہے کہ ہمیں عوام کی بات کرنی چاہیے, ڈالر کو قابو میں کرنا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا ہے, اور یہ ہو بھی رہا ہے. ڈالر کہاں تھا اور آج کہاں پر ہے, یعنی ہم اسے نیچے لے کر آ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 200 تک لے کر آئیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مستحکم کرنے کی کوشش حکومت کی, وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. لیکن ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, عوام کی بات ہونی چاہیے. ہمارا دوسرا موضوع بھی ہے. مرتضی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ سوال ہمارا یہ ہے کہ ملک میں سیاسی بحران ہے, کیا آئینی عہدوں پر فائز شخصیات پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر مسالے تک کردار ادا کر سکتی. لیکن آپ سے میں تھوڑا سا ہٹ کے سوال کرنا چاہوں گا, چونکہ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ظاہر ہے بلال بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس بھی, اس میں بھی سوال ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق. سر سوال تو اٹھتا ہے نا پھر کہ جب یہ اہم تعیناتی ہو جائے گی, یعنی فوج کے سربراہ کی تعیناتی ہو جائے گی, تو کیا اس کے بعد یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ کم ہو جائے گا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ معاملات اسی طرف جائیں گے. اچھا. کیونکہ عمران خان کی پوری جماعت جو ہے وہ پریشان ہے. عمران خان خود بھی اس کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کا نام نہاد لانگ مارچ جو ہے, جس میں وہ گھر بیٹھے ہیں اور ان کے چند سو کارکن خجل خوار ہو رہے ہیں, یہ پائیدار نہیں ہے, یہ چل نہیں سکتا. اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک ہفتے بعد کی آج تاریخ دی. تو سوائے اس کے کہ وہ جو معمول کی سیاست ہے اس کی طرف واپس جائیں, ان کے پاس اور راستہ کیا ہے؟ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت. وہ میرا خیال ہے کہ کوئی فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ تو ایک المناک واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آرمی پبلک اسکول پشاور کا. اس کے بعد ان کو ایک فیس سیونگ ملی تھی تو وہ گئے تھے. اس دفعہ بھی کوئی نہ کوئی فیس سیونگ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. میرے خیال میں وہ فیس سیونگ ان کو اگلے منگل بدھ تک مل جائے گی. تو اس کے بعد وہ ان کو سوائے اس کے کہ وہ سیاسی معاملات کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں, اور کوئی راستہ ان کے پاس ہے نہیں. اور اگر وہ اسی خودکش بیانیے پر, جس پر آج بھی وہ قائم تھے, اگر اس پر برقرار رہیں گے تو پھر ان کی جماعت جو ہے اور ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے بیانیے کا بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے. عارف علوی صاحب جو ہے وہ ضرور پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن صدر جو ہے وہ کسی جماعت کا نہیں ہوتا. آئینی طور پر وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد صدر صاحب کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں نہیں. تو ان کے پاس سوائے وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ چڑیا بٹھانے کے اور کوئی ان کے پاس اختیار ہے نہیں.
तो ये अच्छी बात है कि इसहाक डार साहब की उनसे मुलाकात भी हुई, और मेरा ख्याल है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैनिटाइज करना, तो उनको सैनिटाइज कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये मामलात, ये पूरा जो एड्रेनलिन पंपिंग, ये जो सारा शोर होगा है, ये 2-4 दिन की बात है, उसके बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यानी 26 से पहले ही आपको लग रहा है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? जी, मुझे यही लग रहा है कि 26 को ये जो बुला रहे हैं, जाहिर है उन्होंने एक ऐलान किया है, तो अब वो उससे पीछे हट नहीं सकते। तो वो एक वैरायटी शो जिस तरह का वो करते हैं, वो एक करेंगे, वो अच्छा खासा एक शो उनका बन जाएगा। यानी माजी में मुर्तज़ा साहब जिस तरह वो कहते आए हैं, ऐलान कुछ और करते थे, फिर उसे तब्दील कर देते थे कि अब हम सिर्फ पावर शो करेंगे, कुछ ऐसी बात की जा सकती है उनकी तरफ से, आप ये समझते हैं? वेरी राइट। शनीला, आपको ये लगता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि हम मौशी बहरान से निकलने की कोशिश पर बात कर रहे हैं, जिसमें ज़रा हम सबको कोशिश करनी भी चाहिए, क्या आईनी ओहदों पर जो 5 शख्सियात हैं, ज़रा हमारे फलवी साहब का जिक्र कर रहे हैं, कर सकते हैं, कुछ रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, ओके। इसलिए कि उनके हाथ बंधे हुए अपने पार्टी चेयरमैन के सामने, और उनका पार्टी चेयरमैन जिस हद तक चाहेंगे वो उसी हद तक अपने हाथ खोल सकते हैं। देखिए, उन्होंने उनके कहने के ऊपर असेंबली को तहलील किया गैर आईनी तौर पे, उन्होंने उनके कहने के ऊपर मुंतखब वज़ीर आज़म से खलफ नहीं लिया था, वज़ीरों से नहीं लिया था। उसके बाद उन्होंने पंजाब के गवर्नर की तकरीर जो थी उसको काफ़ी अरसे तक रोक के रखा था। उन्होंने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए थे उस बिल को उन्होंने साइन नहीं किया था, तो उनको जो पार्टी चेयरमैन कहते थे वो कर रहे थे। अब आगे जाके थोड़ी सी उन्होंने लचक दिखाई, जैसे अभी वो आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर उन्होंने कहा जो आईनी तौर पे होगा मैं उस पे साथ दूंगा, लेकिन क्या वो अपने पार्टी चीफ को मनवा सकते हैं कि वो आए और आके दूसरी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें? नहीं, वो नहीं मनवा सकते हैं, क्योंकि जो उनके पार्टी चेयरमैन है उन्होंने खुद से ये चीज सोच ली हुई कि ये चोर डाकू और मैं फरिश्ता, मैंने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। फिर उनका वन एजेंडा एक ही है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो दे दी जाए, जबकि कहा यह जा रहा है कि आप आके बैठे तो सही, मुज़ाकरात तो करें, और उसमें आप इलेक्शन से पहले बहुत से और मामलात होते हैं उनको तय करने की जरूरत होती है, फिर इलेक्शन की तरफ भी चले जाएंगे। आज भी जब वो कह रहे हैं, देखें जो उनका एहतजाज है 26 को, उन्होंने खुद कह दिया है कि हमारी तहरीक जारी रहेगी, यानी कि ये कोई धरना वो देने नहीं जा रहे हैं, कोई वो मुस्तकिल यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे अपनी बात मनवाने के लिए, सिर्फ एक पावर शो होगा, उसके बाद वो चले जाएंगे। आरिफ अलवी साहब बहुत दफा ये बात कह चुके हैं और उन्होंने कहा भी मैं किरदार अदा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले वो जाके अपने पार्टी चेयरमैन को तो मनवाएं, उनको तो कहें कि आके बैठे। क्या ये मुमकिन है कि जो कल की मुलाकात है ये वो पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर हुई हो कि एक तरफ बयान कुछ और है लेकिन दूसरी तरफ रास्ता भी मांग रहे हैं? वो पार्टी चेयरमैन ने इतनी लचक तो दिखाई होगी जहां पे उनको पता चल गया होगा कि अब मेरा जोर नहीं चल सकता तकरीर में, उससे मुझसे कोई मुशावरत नहीं होगी। देखें, जब से वो इक़्तिदार से निकले उन्होंने बहुत सी डिमांड्स की है, कोई एक उनकी पूरी हुई, उनकी अभी तक कोई डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो इस पे उन्होंने आज तो वो एस्टैब्लिशमेंट के साजिशी किरदार से भी पीछे हट गए हैं ना। उससे पहले वो अमेरिका के जब इंटरनेशनल मीडिया पे जाते हैं तो वो अमेरिका से पीछे हट जाते हैं, हालांकि चलाओ आज़ादी की तहरीक रहे हैं, और आज वो एस्टैब्लिशमेंट के इस किरदार से भी पीछे हट गए कि वो साजिश में हो सकता है कि शामिल ना हो। तो उन्होंने अपने रवैये में इस हद तक लचक दिखाई, लेकिन सियासी जमातों के मामले में अभी तक उन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई। फिर इकोनॉमी के मामले में जो आप कह रहे हैं, देखिए जिस वक्त वो वजीर आजम थे, जो वजीर आजम होता है वो सबसे ज्यादा लचक दिखाता है। उस वक्त अपोजिशन लीडर जो आज वजीर आजम है, उन्होंने उनको कहा था कि आए बैठे हम मिसाके मेशत करते, वो तब नहीं माने थे, और कभी उनके साथ वो बैठ किसी भी मुज़ाकरात, किसी भी मामले के ऊपर उन्हें मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते थे। फिर जो माशी मसाइल है ये तो पैदा ही इनके किए हुए हैं, और आप ये देखें कि अफवाहें फैलाने में भी वो सबसे ज्यादा होते, जब वो अपने ट्विटर के ऊपर से ये ट्वीट कर रहे होते हैं कि जी हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, 80% चांसेस हो चुका है कि हम अपने कर्जे वापस नहीं करेंगे, जो आज इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लियर किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आप उससे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो इस मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए किसी भी हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे और आरिफ अलवी साहब कोई किरदार अदा कर सकेंगे? मुझे नहीं नजर आता कि वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने वही करना जो उनका पार्टी चेयरमैन कहता है। कल वाली मुलाकात भी हो सकता पार्टी चेयरमैन के कहने पे क्यों हो, क्योंकि वो पार्टी चेयरमैन की मजबूरी थी, या कह सकते हैं कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपने जिस तरह का कुछ नहीं मिला। तो इस पर एक ट्वीट भी है, मैं शेयर कर लेता हूं। तर्जुमान वज़ीर आज़म फ़ाद हुसैन साहब ने ट्वीट की है और हैशटैग बड़ा अच्छा, सोचने की घड़ी। ये घड़ी का तस्करा हर जगह पे हो जाता है। 7 महीने का खुलासा उन्होंने बयान किया। वो कहते हैं कि खान साहब ने इलेक्शन मांगा, नहीं मिला, अपना आर्मी चीफ मांगा, नहीं मिला, इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांगा, नहीं मिला, मीर जाफर कहने के बाद उन्हें लोगों से रिलीफ मांगा, उन्हीं लोगों से रिलीफ मांगा लेकिन नहीं मिला। खान साहब बयानिया जीतने की कोशिश में सियासत हार बैठे हैं। ये है उनका ट्वीट। आई जस्ट थॉट टू शेयर दैट एज वेल। सजाद अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि मौशी सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं, सियासत में इस्तेहकाम का हम जिक्र कर रहे हैं, कैसे इससे निकला जाए,
कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जाए, क्या नजर आ रहा है होगा, क्योंकि इमरान खान साहब इज स्टबर्न। देखें, ये तो बात अब साबित हो गई, ये जो पिछले 4-5-6 साल की एक शॉर्ट हिस्ट्री है हमारी, कि इमरान खान साहब उनका इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है कि वो किसी सियासी जमातों, दूसरी सियासी जमातों के साथ टेबल पे बैठ सकेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे वो। अच्छा, और ये बात दुरुस्त है फ़ाहद हुसैन की कि वो अपने सियासी बयानिए को बरकरार रखने के लिए अपनी जो ग्राउंड्स हैं वो सारी लूज़ कर जाएंगे, अल्टीमेटली लूज़ कर जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो आपका बुनियादी सवाल था ना कि आईनी ओहदों पर लोग जो बैठे हुए हैं कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो जो हेल्दी पॉलिटिकल सोसाइटीज़ होती हैं उनमें वो लोग जो थोड़ा जिनके ओहदे इस तरह के हों, जैसे स्पीकर का ओहदा है, स्पीकर जब भी इलेक्ट होता है तो वो अपनी जमात से इस्तीफ़ा दे देता है। प्रेसिडेंट जब भी इलेक्ट होता है तो वो अपनी जमात से ऊपर राइज करता है, वो भी इस्तीफ़ा दे देता है। अच्छा, इसी तरह चेयरमैन सेनेट, इसी तरह जो चीफ जस्टिस हैं आपके मुल्क के वो, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये वो लोग हैं बुनियादी तौर पे जो कि डिस्प्यूटेड नहीं होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में चूँकि जिस तरह की सियासत होती है, मैं ना मानूँ कि कोई ना कोई इमरान खान हमारे मुल्क में हमेशा रहा है, इस अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सियासी तारीख़ है, तो वो उस तरह का रिजॉल्व, सियासी रिजॉल्व और जमहूरी रिजॉल्व हमारी सोसाइटी पैदा नहीं कर सकती। वरना तो अगर आप देखा जाए कि जो मौजूदा स्पीकर साहब हैं वो अगर 5-6 स्पीकर्स की एक कमेटी बनाएं और वो सारी सियासी जमातों से मुज़ाकरात शुरू कर दें तो कोई रास्ता निकल सकता है। प्रेसिडेंट साहब इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसहाक डार साहब जो उनसे मिले हैं ख़ास तौर पे, तो वो उनका एक बाजू जो है वो पीटीआई ने खींचा हुआ है और दूसरा बाजू जो है उनकी आईनी जिम्मेदारियों ने खींचा हुआ है, वो दरमियान में सैंडविच हुए हुए। और उनको ये समझ आ गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैंने वही करना है, अगर मैं वो नहीं करूँगा और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ब्रीच ही करते जाएंगे वो तो कहाँ तक जा सकते हैं। वो कम अज़ कम इमरान खान की तरह नट नहीं है, वो उन्होंने ये समझा भी है और फिर कुछ लोगों ने जो उनसे मुलाकातें की हैं उनके नतीजे में उनको ये समझ आ गई है कि अब जिस तरह से एक आइन में लिखा है मुझे उसी तरह आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे तो ये भी खबरें आई हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के स्वाति साहब समेत कुछ लोगों को बुला के कहा है कि आप मिलिट्री के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात ना दें और अफसरों के नाम ना लें। अच्छा, वो तो इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन शनीला ने कहा कि आज इमरान खान ने ये नहीं कहा कोई, तो मैंने तो जो आज उनकी तकरीर सुनी है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि जनाब मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई और हैंडलर्स और मीर जाफ़र और मीर सादक जो थे वो मिले हुए थे और इन लोगों को बैठा दिया। आज जो शाम को उन्होंने एक अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इस्लामाबाद पहुंचने का, उसके साथ ही कहा उन्होंने कहा तो वो अपने बयानिए को, उस बयानिए को भी नहीं छोड़ रहा है जो बयानिया उनका है, और उनमें कोई लचक है भी नहीं आने वाले वक्त में। और हमारे पास कोई इस तरह के सिस्टम्स भी नहीं है कि कोई उसको बैठा के कहीं बात कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये डिस्टेबलाइजेशन जो है या इकॉनमी मईशत का आपने सवाल किया जी, वो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो भागने लग जाएगी, क्योंकि ये जो बंदा है इस वक्त मुल्क में फ्लड है, उसने उसकी तरफ नहीं देखा। इसने जिस तरह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे थे इसने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि इसने ख़त लिखवाए अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के और केपी के IMF को कि आप इनको नया पैकेज ना दें। तो इस बंदे की वो प्रायोरिटीज़ नहीं है एक कौमी लीडर वाली। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो भी करना पड़ेगा वो इस गवर्नमेंट को खुद करना पड़ेगा। और हाँ, उनको चाहिए कि पीटीआई के अलावा एक कंसेंसस पैदा करें। ठीक और है, दूसरा मैं ये कहूँगा कि वो 26 नवंबर को जा रहे हैं, उससे पहले आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी होगी, ठीक ये और काफ़ी गर्द बैठ चुकी होगी।
اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنا نیا ایجنڈا سیٹنگ کرنے کے لیے ایک نئی تقریر کریں گے. ٹھیک ہے, وقت لیں گے اور کچھ اور سوچیں گے. ان کے لیے کوئی آنے والے وقت میں بھی کوئی راستہ نکل. ٹھیک ہے شنیلا, if you want to add. جو سجاد صاحب نے کہا, عمران نے کہا تھا کہ مانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کے خلاف سازش نہیں کی, لیکن وہ روک تو سکتے تھے, اور بیرونی سازش اندرونی مدد کے بغیر جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو یعنی یہ تھوڑے سی لچک تھی ان کے بیانیے میں, کیونکہ پہلے تو بالکل ہی ڈال دیتے تھے نا ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے, تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مانتا ہوں. تو یہ تو ایک طرح سے لچک ان کے بیانیے میں تھوڑی سی آئی ہے. آغا اقرار ہارون صاحب, آپ کو لگتا ہے لچک تھی آج کے بیان کو دیکھتے ہوئے, آج کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے, اور ساتھ ہی میثاق جمہوریت کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ وہی حل ہے, تو جس طرح باقی مہمان بھی کہتے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا, خان صاحب سے امید نہ رکھیں. دیکھیں جی, دو تین باتیں ہیں. میں پہلے جہاں تک بات آپ نے کی ہے لچک کی, تو میرا خیال ہے کہ عمران, کیونکہ ہم کئی دفعہ آپ نے کہا کہ وہ فار ایگزامپل ہم نے یہ بھی کئی دفعہ کہا کہ جی وہ امریکن بیانیے سے مکر گیا, اگلے دن ہی اس نے پھر امریکن کا نام لے لیا. میرا خیال ہے کہ اس کی لچک وہ کر نہیں سکتا ہے. اس کا پیراڈائم شفٹ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں نا, اس کی ساری فاؤنڈیشن بیس کرتی ہے سازش کے اوپر, وہ نہیں کر سکتا ہے, اس کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کو چھوڑتے جائیں گے, لیکن وہ اپنی فاؤنڈیشن نہیں بدل سکتا ہے. دو چیزوں پہ اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی, اور اپنا فورن پاور ڈائریکٹلی ٹو اپنا یعنی کہ امریکہ انوالو تھی. اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے, ساری پوری بیس اس پہ ہے. یہ تو بات ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے, کسی اس میں ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جہاں تک بات کی آپ نے پریزیڈنٹ کی, جناب میری تو رائے یہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ کچھ دن پہلے آ کے ٹی وی پہ کہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے لائف, اسے آپ کیا امید رکھیں گے؟ بالکل میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی چینج آئے گی, اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی چینج آئی ہے. جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے کردار ادا کیا ہے پی ٹی آئی کے ایک ورکر کا, اور جو سی پوری لسٹ جو ہے شینا صاحبہ نے بھی سنا دی ہے, سجاد صاحب نے بھی سنا دی ہے, مجھے اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آخری یہ بات کروں گا کہ جہاں تک عمران خان کا مقصد ہے, آپ مائنس عمران خان آپ پاکستان میں کوئی بھی ڈائلاگ کروا سکتے ہیں. جس شخص نے 42 مہینوں میں اپنے اپوزیشن لیڈر سے ہینڈ شیک کیا ہو, اور واقعی اس کا نام جو ہے وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے پیش کر دیا گیا ہو, سبمٹ کر دیا ہوگا ایک فیصلہ آباد کے ایک لڑکے نے, اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ اور کیونکہ یہ سجاد صاحب نے بڑی پیاری ایک بات کی ہے, یعنی کہ اس کے کیونکہ ہم ہر چیز کوشش کر رہے ہیں ادھر ادھر کو نکلنے کی, ریاست ہی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی, سمپل. اور آپ کو 26 تاریخ کی بات کر رہے ہیں, اور بات کر رہے ہیں راولپنڈی کی, یہ میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو یاد ہوگا میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کو پتا کہ اس نے مار روڈ راولپنڈی جانا ہے یا H9 جانا ہے یا ڈی چوک جانا ہے. تو مار روڈ راولپنڈی تو اس کی لسٹ کے اوپر ہے تقریباً 1.5 مہینے سے, اور اب وہ میرا مقصد ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھ کے آگے چلنا ہے. بالکل نہ عمران بدلا مختصر ہے, نہ عمران بدلے گا, نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے. عمران خان صاحب وقت مختصر ہے. اعظم چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو غیر جمہوری رویہ پاکستان تحریک انصاف کا بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھتے ہوئے تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حالات ان کے طرف سے حل ہوتے نظر نہیں آئیں گے, حکومت کو ریاست کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا؟ میرا تھوڑا سا کنیکشن اس میں لاس ہو گیا تھا, کوسچن آپ کا سمجھ نہیں آیا. اچھا, میں جاننا چاہ رہا ہوں سر آپ سے کہ یا باقی ساتھیوں گفتگو سن رہا تھا, جی میں اس میں بات کرتا ہوں. دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر, بالکل ٹھیک, سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, اور نہ ہی سیاست کے اندر دروازے بند کیے جا سکتے ہیں. اور دیکھیں اگر ہم ماضی کے اندر دیکھیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ موجودہ ہماری جو حکومت کی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے, تو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین جب تھے تو اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں دیکھنے میں ملتی تھی. لیکن مائنس الطاف حسین آپ دیکھیں ایم کیو ایم اس کی جو سیاسی حقیقت تھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکا, اس کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ آ کے بیٹھیں ملکی معیشت کے لیے, ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے. دیکھیں اس میں حکومت کی تو ذمہ داری ہے, حکومت نے تو کرنی ہی کرنی ہے, معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے, ملک بھی چلانا ہے. دیکھیں جب حکومت کی آئی تھی اس وقت پاکستان کے اندر بہت برے حالات ہیں معیشت کے, اور سیلاب کی صورتحال بھی اس حکومت کو فیس کرنی پڑی. اس کے باوجود انہوں نے دن رات محنت کی اور پاکستان کے ریزرو بھی بڑھائے اور
मुल्की मईशत को बेहतरी की जानब वो चलाया भी। और इस वक्त दोबारा हम देख रहे हैं तो डॉलर फिर जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसको संभाला देने की इस वक्त फिर जरूरत है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं है, हमारे बहुत सारे देखें पेएबल है हमारे पास, इस वक्त दिसंबर आने वाला है, बहुत सारे, तो गवर्नमेंट उसमें अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन अगर पीटीआई को दावत दी जाए, अगर पीटीआई नहीं आती तो कौम के सामने लेके आया जाए। देखें इमरान खान अगर अकेले पीटीआई है तो फिर वो उनकी मर्जी है, लेकिन कौमी धारे में उनको शामिल होना पड़ेगा अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, क्योंकि सियासत ढटाई के साथ या सियासत जोर जबरदस्ती के साथ कभी भी नहीं हो सकती। ना वो इस तरह पार्लियामेंट के अंदर आने को तैयार है, ना वो इसमें मिसाके जमहूरियत या मिसाके मुइशत में आने को तैयार है। तो फिर ये तो सियासत की हमें समझ नहीं आ रही। और इस वक्त मुल्क को ना सिर्फ मिसाके मुइशत की जरूरत है बल्कि मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर सियासी हालात बेहतर होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो मुआशी स्टेबिलिटी भी आएगी, जिससे पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो सकेंगे और अवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पीस रही है उसको इस महंगाई के गिरदाव से बाहर निकाला जा सके। इसमें कोई शक नहीं सर, मिसाके मईशत की ज़रूरत है। और जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, रिमेंबर कराची में थे, और तब भी उन्होंने ये बात की कि मिसाके मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है, और एज ए PM भी वो ये बात कर रहे हैं। तो हुकूमत की तो सीरियसनेस हमें यहाँ नज़र आती है, लेकिन PTI की सीरियसनेस नज़र नहीं आती, लचक नज़र नहीं आती। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सजाद अनवर साहब, आदम चौधरी, आगा इकरार हारून, शनीला अमान, आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए।